Assalamu alaikum everyone and welcome to the last episode, اس سال کا last episode, season finale if you may of Let's Talk Education. اور آج ہم نے سوچا کیونکہ بھئی سال ختم ہو رہا ہے اور اتنا کچھ ہے ریکاؤنٹ اور ریفلیکٹ کرنے کے لیے، اور یہ ریکاؤنٹنگ اور ریفلیکشن کا جو پروسیس ہوتا ہے یہ بند کمروں میں اور اسٹوڈیوز میں تو نہیں ہو سکتا. سو here we are in this beautiful lawn that we've borrowed, اور ایکچولی یہ جن کا آئیڈیا تھا یہ کرنے کا اور جن کی وجہ سے ہم جو ہے اسٹوڈیو سے فائنلی باہر نکلے، وہ بیٹھی ہیں ہمارے ساتھ. زہرا السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. زہرا ہمارے ساتھ پہلے بھی دو دفعے زہرا ہیز بن آن دا پوڈ کاسٹ ایز اے گیسٹ اسپیکر اینڈ ان فیکٹ سوسائٹی فار ایکسیس ٹو کوالٹی ایجوکیشن، جس کی زہرا ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے، از دا اسپانسر آف لیٹس ٹاک ایجوکیشن. اینڈ زہرا فرسٹ اینڈ فارموسٹ تھینک یو فار دس کولیبوریشن. اب 2 سال سے ویو بن گوئنگ اسٹرانگ. اٹس آلموسٹ 3 years بیکاز ہم نے جب شروع کیا تھا تو پینڈیمک تھا، ہم باہر نہیں نکل سکتے تھے اف یو ریممبر، اور اس دوران تھا کہ کیا کیا جائے. اینڈ دین وی اسٹارٹیڈ دس تھنگ اینڈ الحمد للہ اس کا سیزن 2 جو ہے اس کا آج فائنل ایپیسوڈ وی آر کنکلوڈنگ. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہم باقی دوبارہ نہیں شروع کریں. دیر ول بی اے سیزن 3 انشاءاللہ، اینڈ ہوپ فلی people will get lots of information about education on that. انشاءاللہ. اینڈ زہرا اگر ہم اب اس کو ریکاؤنٹ کریں ذرا، جو ہم نے پچھلے 1 سال میں ہمارے پوڈ کاسٹ پہ جو گیسٹس آئے، وی ہیڈ پارلیمنٹیرینز. ابھی کچھ ایپیسوڈس پہلے سینیٹر ثنا جمالی جو ایجوکیشن کاکس کی کنوینر بھی ہیں وہ تھیں. بہت سینئر سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ ظفر اللہ خان صاحب آئے. ویری انٹرسٹنگلی وی ہیڈ اے مکس فرام دا بیوروکریسی ایز ویل. علی کمال صاحب نے ایس ڈی جی یونٹ کو ریپرزینٹ کیا، یوتھ کی طرف سے ریپرزنٹیشن تھی. تمام ایپیسوڈس کو میں نے تو کیا، آپ نے تو لیکن بڑے باغور بہت باریک بینی سے آپ نے دیکھا. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ایجوکیشن کا نیریٹیو ہے اوور آل کس ڈگر جا رہا ہے؟ کیونکہ مجھے تو کچھ مکسڈ شور سنائی دیتا ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ بالکل مکس شور بھی ہے، اور جیسے ہمیں پیچھے سے اپنے ایک پرندے کی آواز بار بار آ رہی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ایجوکیشن کے اوپر بھی ایک بار بار آواز جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے، مستقل ایک آواز ہوتی ہے. جو چیز موجود ہے ریبا وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو ڈیوائڈ ہے سوچ کے اندر. جو لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں، جو سروس پرووائڈرز ہیں، جو پالیسی بنانے والے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم آگے جا رہے ہیں اور ہم یہ کر رہے ہیں. اینڈ دے نمبر آف تھنگس جو ہم نے اپنی ایپیسوڈس میں بھی دکھائی ہیں کہ ہم نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا. لیکن جب آپ دوسرا رخ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ لوگ مطمئن نہیں ہیں. آپ چاہے اس میں نوجوان طبقے کی بات کر لیجئے، آپ پیرنٹس کی بات کر لیجئے، آپ ایکٹیوسٹ جو ہیں موجود ہیں، وہ جو ترقی جس طرح ہونی چاہیے تعلیم کے میدان کے اندر اس سے وہ ناخوش ہیں. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ تھوڑا سا ڈس ہارٹ ہیں، کیونکہ اگر آپ ان سے ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کم از کم 12 سال کی تعلیم، جو ہمارا ہمیشہ سے، تو آپ کو ایک جواب ضرور آئے گا تو پھر کیا؟ اچھا چلیں ہم دلا دیتے ہیں 12 سال تک تعلیم، تو اس سے کیا ہوگا؟ کیونکہ ایک چیز ہمارے ہاں جو بہت غلط کانسیپٹ بن گیا ہے تعلیم کا، یہ ہے کہ تعلیم حاصل کر کے آپ روزگار حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم نے تعلیم کے اندر کسی قسم کی ایسی سکلز رکھی ہی نہیں کہ جو ہمارے ہاں ایک آپ کا جو کیپیسٹی ہے کسی کام کی. ہم نے پلمبنگ کی اسکل نہیں رکھی ہوئی، ہم نے الیکٹریشینس کی اسکل نہیں رکھی ہوئی. یہ جو ہمارے ہاں اتنے سارے گیجٹس نکلے ہیں، اس کو ٹھیک کرنے، اس کو استعمال کرنے کی اسکل سے رکھی. تو آپ بچوں کو سوائے اس کے کہ وہ ایک کتاب سے آپ علم دے رہے ہیں، اسی کتاب سے آپ امتحان لیتے ہیں، اسی کتاب سے وہ بچے گھر میں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ تعلیم کچھ نہیں دے رہی. اور تکلیف کی بات یہ ہے ریبا کہ اس ایک کتاب کو بھی اگر اس کے لرننگ آؤٹ کمس دیکھیں، اور ہم اگر میں نہیں جاتی اس ڈیٹیل میں، کہ ہمارے ہاں تیسری جماعت کا بچہ جو ہے وہ ایک سینٹنس اگر نہیں بول سکتا، لکھ نہیں سکتا انگریزی اردو کے اندر، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم وہ بھی نہیں صحیح سے پڑھا پا رہے. تو وہ والا جو ایک پورا ایک سینٹیمنٹ ہے، ایک سوچ ہے، آپ اس کو یہ نہیں کر سکتے، حشش نہیں کر سکتے، وہ موجود ہے وہاں پر.
آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں زہرا, بلکہ آپ ابھی جو بات کر رہی تھیں تو مجھے علی کمال صاحب کی ایک بات یاد آئی جب وہ ہمارے پوڈ کاسٹ میں آئے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمارے جو بہت ساری اپلیکیشنز جب کھلتی ہیں آتی ہیں تو ڈرائیور کے لیے, نائب قاصد کے لیے MA/MPhil اپلیکیشنز آ رہی ہوتی ہیں, اور یہ صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ باہر مارکیٹ میں جابس کم ہیں, وہ اس وجہ سے ہے کہ جب ان کا انٹرویو اگر ان کو بلا بھی لیں, ان سے پوچھیں تو ایکچولی جو لرننگ لیول ہے وہ MA/MPhil کے بعد بھی اس شاید لیول پر نہیں ہے کہ وہ ایک دفتر میں ایک وائٹ کالر جاب کو شاید سنبھال سکیں. ایک بات وہ اور بھی کر رہے تھے کہ وہ اپنا ایک اینیکڈوٹ شیئر کر رہے تھے, مجھے یاد آیا کہ جب وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم ارد گرد اپنے گرد و نواح میں اپنے جو بلو کالر سٹاف ہے ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کم سے کم 12 جماعتیں پڑھائیں آگے کالج یونیورسٹی, تو ان کا یہی ہوتا ہے کہ صاحب بننا تو اس نے ڈرائیور ہی ہے اس کے بعد, کہ اگر میں اس کے لیے ہائی اینڈ پرائیویٹ اسکول نہیں افورڈ کر سکتا اپنی اولاد کے لیے تو دین مجھے پتہ ہے کہ اس نے کچھ سیکھنا نہیں ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ میں ابھی سے اس کو کسی ایسی جگہ پہ ڈال دوں جہاں پہ وہ کوئی اسکل سیکھ کے آگے بڑھ سکے. ظاہرہ اسی سے نا نیکسٹ آئی تھنک, اور یہ فوراً میرے ذہن میں اس لیے آ رہا ہے کیونکہ جو بالکل ہمارا سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ تھا دیٹ واز ود اے ویری ینگ ایکٹیوسٹ عرفان. یوتھ کے اندر ایک فرسٹریشن, we've heard it, we've seen it, مواقع کم ہیں وہ اپنی جگہ ہے, لیکن ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے اندر ایک اسٹرگل جو اسکول کے لیول سے سٹارٹ ہوتی ہے یونیورسٹی تک, اور وہ بچے بچیاں یا اسٹوڈنٹس جو بالکل پسماندہ بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں, they've made their way somehow to higher education institutes, ان کے لیے ایک ڈفرینٹ طرح کی جنگ ہے کیچ اپ کرنے کی. ایک لمپس کے ایک وہ بچہ جو بیکن ہاؤس یا سٹی اسکول یا ایک ہائی اینڈ پرائیویٹ اسکول سے آ رہا ہے, اور ایک وہ بچہ جو بہاولپور سے, بہاول نگر سے, کوئٹہ, چلیں کوئٹہ تو از اے سٹی بٹ یو نو لورا لئی سے یا لسبیلا سے کسی طرح پہنچ گیا ہے یونیورسٹی, بٹ دین ہاؤ از دیٹ اسٹوڈنٹ گوئنگ ٹو کیچ اپ ود دیٹ سارٹ آف ایکسپوجر. اب جو میں نے اتنی لیفٹ رائٹ تمہید باندھی ہے, میرا آپ سے سوال, ہم گپ شپ لگا رہے ہیں تو سوال جواب تو کر نہیں رہے, بٹ آئی ووڈ ریئلی وانٹ ٹو ہیئر یور ریفلیکشنز. مجھے کبھی کبھی وہ ہوتی ہے, بہت زیادہ دل برداشتہ ہوتی ہوں, مجھے ذرا تھوڑا سا ہوپ لوز کرتی ہوں. ہاؤ ڈو یو فیل دا وے تھنگز آر گوئنگ, ڈو یو تھنک دس گیپ کین بی برجڈ؟ یہ ایک بہت مشکل اس وقت جو سچویشن جس سے ہم گزر رہے ہیں پاکستان میں, کیونکہ جب بہت سارے آپ بھی ملی ہیں, میں بھی ملتی ہوں, اور یہ فرق موجود ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ فرق خاص طور پہ نہ صرف یہ شروع وہیں سے ہو جاتا ہے, لیکن جب آپ بنیاد رکھتے ہیں نا کسی بھی چیز کی, تو اس کی دیوار یا اس اینٹوں کو آپ سیدھا رکھتے ہیں, اور اس کی بڑی دیکھی جاتی ہے پیمائش کیا ہے, اسٹریٹ کیوں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پوری عمارت کا جو اس کے اوپر وزن ہے, ہماری دیوار کی وہ جو پرانی جو چنائی کی دیواریں جو بنیادیں ہیں وہ غلط ہیں, وہاں اینٹیں غلط رکھی گئی ہیں, اور ان اینٹوں کے غلط رکھنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پوری کی پوری عمارت جو ہے وہ ٹیڑھی ہو گئی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ اس بچے کو جس کو کیا لرننگ آؤٹ کم جیسے ہم نے بات کی کہ وہ موجود نہیں ہے, وہ کسی نہ کسی طرح کوشش کرتے 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 کالج سے یونیورسٹی, کالج ہے کتنے گورنمنٹ کالج, مطلب اسکول کی تعداد تو ہے, گورنمنٹ کالج تو میرے خیال 1000 بھی نہیں ہوئے ابھی ہمارے پاس. بالکل ایسے ہی. آپ کس پاپولیشن کی بات کر رہے ہیں, دنیا کی 5واں بڑا ملک آبادی کے لحاظ سے, اور اس میں صرف آپ کے پاس 1000 سے کم 750-800 کالجز ہیں, کچھ اس طرح کا. اس کا مطلب ہوا کہ آپ نے ان بچوں کی جتنے بھی ہیں تعلیم وہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کی. پھر یونیورسٹیز اگر ہم دیکھ لیں تو ہمیں یونیورسٹیز کے اندر یہ نظر آتا ہے کہ اگر بچہ کے پاس انگریزی اچھی ہے, اگر اس کے پاس اس کا نالج کے بھی میں بات نہیں کر رہی آپ کے ساتھ, میں صرف انگریزی بولنے کے طریقے پہ بات کر رہی ہوں, یہ بہت امپورٹنٹ بات کر رہی ہیں. ہاں, فوراً اس کو آپ کیچ کریں گے. اس کے مقابل وہ بچہ جو کسی رورل ایریا اس کے پاس اس کا گراس روٹ انڈیجنس نالج, اسٹرانگ نالج اس کے پاس موجود ہے, آپ اس کو سائٹ پہ کر دیتے ہیں. اور یہ ٹیچرز کرتے ہیں, کوئی اور نہیں کرتا. بہت کم ایسے اچھے ٹیچرز ہیں جنہیں آپ پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس بچے کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے, اور وہ ان بچوں کو آگے لے کر آنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے اندر کوئی صلاحیت قابلیت موجود ہے. اب جب یہ ایشو ہوگا
تو آپ اس کے اندر سے چیزیں نہیں نکال سکتے. آپ کیسے؟ اور پھر وہ بچے زیادہ ڈپرائیوڈ ہو جائیں گے, فرسٹریٹڈ ہو جائیں گے. اور جب فرسٹریٹڈ سوسائٹیز ہوتی ہیں وہاں پر انسانوں کے احترام ختم ہو جاتا ہے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے اپنی سوسائٹی کے اندر. آپ دیکھیے کہ ہمارے اندر جو ایک ایکسیپٹنس کا لیول ہے, ایک دوسرے کو برداشت کا لیول ہے, ایک دوسرے کی بات سننے کا جو صلاحیت ہے, ایک دوسرے کی جو ہے نا ڈس ایگریمنٹ سے ایگری کرنے کا جو ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ ختم اسی لیے ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس پھر آپ ایک ایسی نسل بنا رہے ہیں, ایک ایسی نسل لے کر آ رہے ہیں جس کے پاس کوئی ہنر ہے ہی نہیں. وہ 16 جماعتیں 18 جماعتیں پڑھ کے جب باہر نکلتے ہیں تو اس پورے ایک اس میں صحرا میں بھٹک رہے ہیں جس میں ان کے پاس کوئی جاب نہیں, نہ ان کی اپنی ایسی صلاحیت ہے کہ وہ اپنے لیے نہ صرف اپنے لیے کچھ کریٹ کر سکے بلکہ بہت سارے اور لوگوں کو بھی اس میں شامل کر سکے. تو یہ والی جو ساری چیزیں ہیں یہ فرسٹریشن پیدا کر رہی ہیں یوتھ کے اندر. آپ دیکھیے کہ ہمارا بہت سارا ہم جب بات کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ابھی ہمارے پاس ایک سے سینکڑوں ایگزامپلس موجود ہیں جہاں بچے فن کے لیے ایسے کام کر رہے ہیں جو ہماری یا کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر قابل قبول نہیں ہے. ایک آپ کی کلاس ایسی ہے, ایک کلاس ایسی ہے جو بریڈ اینڈ بٹر کے لیے اسٹرگل کرتی ہے, وہ چھیننا شروع ہو جاتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ آپ اس لیے کہا گیا کہ تعلیم کو آپ الگ سے نہیں دیکھ سکتے. تعلیم وہ آپ کا جو سینٹرل نیٹ ورک ہے جس کے ذریعے پورا کا پورا سسٹم ایک سوسائٹی کا, ایک معاشرے کا, ایک ملک کا چل رہا ہے, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے.